بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام کو ابن ملجم کی کاری ضرب لگ چکی ہے۔ زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے امام کا سر شگافتہ ہو چکا ہے۔ آپ کی اولاد نے آپ کے علاج معالجہ کے لیے کوفہ کے تمام نامور معالجوں کو جمع کیا اور ان میں اس دور کے مشہور معالج اسیر بن عمر بن ہانی سکونی بھی شامل تھے۔ عتبہ نے حضرت امام علی علیہ السلام کے سر کے زخم کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ انہیں آپ علیہ السلام سے مایوسی ہوئی اور انہوں نے کہا، امیر المؤمنین، آپ نے جو آخری وصیت کرنی ہے وہ کر لیں۔ دشمن خدا کی تلوار کی ضربت بہت گہری ہے۔ محمد بن حنفیہ کا بیان ہے کہ جب 21 ماہ رمضان کی رات ہوئی تو میرے والد بزرگوار نے اپنی تمام اولاد اور خاندان کے افراد کو جمع کیا اور ان سے الوداع کہا اور پھر فرمایا، خدا میری طرف سے تمہارا محافظ ہو، وہی مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایمان کے تقاضوں سے وابستہ رہنے کی وصیت کی۔ زہر کا اثر لمحہ بر لمحہ بڑھ رہا تھا۔ ہم نے آپ کے قدموں کو دیکھا، وہ سرخ ہو چکے تھے، اس سے ہمیں آپ کی زندگی سے مایوسی ہوئی۔ پھر ہم نے آپ کی خدمت میں خورد و نوش کی اشیاء پیش کی، آپ نے تناول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے آپ کے ہونٹوں کی طرف دیکھا تو وہ ذکر الہی میں مصروف دکھائی دیے۔ پھر آپ نے اپنی اولاد میں سے ایک ایک کا نام لے کر انہیں خدا حافظ کہا۔ اولاد رو رہی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، بابا جان، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹا، اس واقعہ سے ایک رات پہلے میں نے تیرے نانا جان کو دیکھا تو میں نے ان سے اس امت کے طرز عمل کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا، ان پر بد دعا کرو۔ میں نے کہا، پروردگار، انہیں میرے عوض برے حکام نصیب کر اور مجھے ان کے بدلے اچھے رفیق عنایت کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آپ کی بد دعا قبول کر لی ہے اور 3 دن کے بعد تجھے ہم سے ملحق کر دے گا۔ اب 3 دن گزر گئے ہیں، اے ابو محمد حسن اور اے ابو عبداللہ حسین، میں تم دونوں کو بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ تم دونوں مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام غیر فاطمی اولاد کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں وصیت کی کہ وہ اولاد فاطمہ یعنی حسن و حسین کی مخالفت نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، خدا تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے، میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں اور میں آج رات تم سے جدا ہو جاؤں گا اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والا ہوں۔ اے ابو محمد، جب میری وفات ہو جائے تو تم مجھے غسل دینا اور کفن پہنانا اور اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہوئے کافور سے مجھے حنوط کرنا۔ وہ جنت کا کافور ہے جسے جبرائیل امین لے کر آئے تھے۔ پھر مجھے چارپائی پر لٹا دینا، چارپائی کا اگلا حصہ نہ پکڑنا، اس کا پچھلا حصہ پکڑنا، جہاں پہنچ کر اگلا حصہ رک جائے وہاں چارپائی کو روک دینا۔ پھر حسن، آگے بڑھ کر میری نماز جنازہ پڑھنا اور جنازہ میں 7 تکبیرات کہنا، اور یہ بھی جان لو کہ 7 تکبیر نماز جنازہ میرے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ ایک اور شخص پر بھی 7 تکبیریں پڑھی جائیں گی، وہ آخری زمانہ میں خروج کرے گا، اس کا نام قائم مہدی ہوگا اور وہ تیرے بھائی حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا۔ وہ ہر ٹیڑھے پن کو درست کرے گا۔ پھر جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو چارپائی کو اس کو مقام سے ہٹا دینا اور اس جگہ کی مٹی ہٹانا، وہاں تمہیں تیار قبر دکھائی دے گی، مجھے اس میں لٹا دینا۔ جب مجھے لٹا لینا تو پھر میرے وجود کو قبر میں تلاش کرنا، تو مجھے وہاں نہیں پاؤ گے، میں تیرے نانا کے ساتھ ملحق ہو چکا ہوں گا۔ اے فرزند، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نبی مشرق میں مرے اور اس کا وصی مغرب میں مرے، اللہ دونوں کی ارواح اور اجسام کو یکجا کر دیتا ہے، پھر وہ جدا ہو جاتے ہیں اور ہر ایک اپنی اصلی قبر کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پھر قبر کو اینٹوں سے بند کرنا اور اس پر مٹی ڈالنا، پھر میری قبر کے نشان کو غائب کر دینا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ایک اور وصیت بھی ہے جو کہ آپ کی عظیم وصیتوں میں سے ہے۔ آپ نے وہ وصیت اپنی شہادت کی شب فرمائی تھی۔ سلیم بن قیس الہلالی کا بیان ہے کہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی اس وصیت میں موجود تھا جو انہوں نے اپنے فرزند حسن مجتبیٰ کو کی تھی، اور حسین محمد بن حنفیہ اور اپنی جملہ اولاد اور اپنے اہل بیت کے بزرگوں اور شیعوں کو اس پر گواہ مقرر کیا تھا۔ پھر آپ نے کتابیں اور ہتھیار امام حسن علیہ السلام کے سپرد کیے اور فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تجھے اپنا وصی مقرر کروں اور اپنی کتابیں اور ہتھیار اس طرح سے تیرے سپرد کروں جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا وصی بنایا تھا۔
اور اپنی کتابیں اور ہتھیار میرے سپرد کیے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کا یہ پیغام بھی پہنچا دوں کہ جب تم پر موت آئے تو یہ چیزیں اپنے بھائی حسین کے سپرد کرنا۔ پھر آپ نے امام حسین سے فرمایا، رسول خدا نے حکم دیا تھا کہ آپ یہ چیزیں اپنے فرزند علی ابن الحسین کے سپرد کرو گے۔ پھر آپ نے علی ابن الحسین سے فرمایا، رسول خدا نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ یہ چیزیں اپنے فرزند محمد بن علی کے سپرد کرو گے اور رسول خدا اور میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ معزز ناظرین، نماز جنازہ کے بعد سفید پہاڑوں کے درمیان ایک مقام سے مٹی ہٹائی تو قبر اور لحد تیار ملی۔ حسنین علیہ السلام، محمد بن حنفیہ اور عبداللہ ابن جعفر قبر میں اترے اور نعش اقدس کو لحد میں اتارا اور لحد کو اینٹوں سے بند کر کے مٹی ڈالی اور قبر زمین کے برابر کر دی۔ قبر کے محل وقوع کا صحیح علم امیر المؤمنین کی اولاد اور ان مخصوص اصحاب کے علاوہ جو شریک جنازہ تھے کسی کو نہ تھا۔ قبر کے مخفی رکھنے میں یہ مصلحت کار فرما تھی کہ خوارج اور اموی حکمران اس وحشیانہ طرز عمل کا ارادہ نہ کر سکیں جس کا مظاہرہ احد میں شہداء کے اعضاء و جوارے کاٹنے کی صورت میں ہو چکا تھا۔ جب اموی دور ختم ہو گیا اور وقتی طور پر فضا پرسکون ہو گئی تو ابو العباس صفا کے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام عراق میں تشریف فرما ہوئے تو اپنے اصحاب میں سے ابو بصیر، عبداللہ بن طلحہ، معلا ابن خینس، یونس ابن زیبان اور زرارہ وغیرہ کو قبر کے محل وقوع سے مطلع کیا، جس کے بعد خواص شیعہ کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کوفہ میں 300 صحابیوں نے وفات پائی مگر امیر المؤمنین کی قبر کے علاوہ کسی کی قبر کا پتہ نہیں ہے اور حضرت کی قبر وہی ہے جس کی اب لوگ زیارت کرتے ہیں۔ 21 رمضان یوم شہادت حضرت امام علی علیہ السلام پر تمام مومنین کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں اور مسلمانان عالم سے تعزیت کرتے ہیں۔ خداوند متعال بصد کے معصومین علیہ السلام کے ہم کو فرامین امیر المومنین علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔